بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تو سامعین گرامی، ہم فضائل مرتجز سرکار پر بات کر رہے تھے، تو اگر یہ دیکھنا ہو کہ مرتجز سرکار کی فضیلت اپنے دیگر ساتھیوں کے نزدیک کتنی تھی، تو تاریخ کربلا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار وفا، شہنشاہ وفا، سقائے سقینہ، قمر بنی ہاشم، آل محمد کا امان، سرکار ابی الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑے اشعل بادشاہ پر سوار ہو کر کنارہ فرات کی طرف جاتے ہیں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ پورے کا پورا کنارہ فرات، جو کہ آپ سے پہلے یزیدیت پلیدیت سے بھرا پڑا تھا، آپ کو دیکھ کر ہی بلا لڑے سب کے سب بھاگ جاتے ہیں۔ سارے کا سارا کنارہ فرات لانتیوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس وقت پورے کا پورا فرات میرے سرکار وفا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت سرکار وفا اپنی سواری اشل بادشاہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، ایھا الاشل، خوب جی بھر کر پانی پیو کیونکہ تم بہت پیاسے ہو۔ یہ سن کر اشل کی آواز آئی، تو مولا آپ خود کیوں نہیں پیتے، کیونکہ آپ بھی تو بہت پیاسے ہیں۔ میرے شہنشاہ وفا فرماتے ہیں، دیکھو اشل، میں اپنے بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم سے پہلے کیسے پی سکتا ہوں، جبکہ مالک حسین خیام میں بہت پیاسے ہیں۔ یہ سن کر اشل کی آواز آئی، تو پھر اے میرے آقا، میں اپنے سردار مرتجز سرکار سے پہلے کیسے پی سکتا ہوں، جبکہ مرتجز سرکار بھی خیام میں بہت پیاسے ہیں۔ یہ تھا اشل بادشاہ کے نزدیک مرتجز سرکار کا مقام۔ تو سامعین گرامی، تاریخ انبیاء علیہم السلام یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ سرکار سلیمان ابن داؤد علیہ السلام بعد عصر سے گھوڑے فروخت کرنا شروع ہوئے رعیت کے درمیان۔ فروخت کرتے کرتے اللہ جانے نگاہ سلیمان کس گھوڑے پر جا کر اٹک گئی کہ تسبیح سلیمان قضا ہو گئی۔ بعد ازاں سلیمان پریشان ہوئے، تو رب سلیمان کی آواز آئی، لا تازن ایھا سلیمان، تم اس عبادت کے قضا ہونے کی وجہ سے پریشان مت ہو جو اس مرتجز سرکار کی زیارت کرتے ہوئے تجھ سے ساقط ہو گئی، قضا ہو گئی۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مرتجز سرکار کی زیارت کرتے کرتے سلیمان ابن داؤد جیسوں کی تسبیح قضا ہو جائے، تو وہ مالک و مختار نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ دوبارہ سے پڑھنے کا موقع بھی دے دیتا ہے، کیونکہ سلیمان ابن داؤد سے یہ فرمایا گیا تھا کہ اب تم یہ تسبیح دوبارہ بھی ادا کر سکتے ہو۔ تو پھر جب ہم جیسوں کی تعظیم و زیارت شبیہ مرتجز ذوالجناح کرتے ہوئے نماز قضا ہو جائے، تو کیا رب العزت وہ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور دوبارہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دے گا؟ سامعین گرامی، جب لوگ باحوالہ قرآن حق اس بات پر عقیدت رکھتے ہیں کہ سرکار یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب کی آنکھوں کو شفا دے سکتی ہے، موسیٰ کلیم الرحمن کا عصا دریا میں 2 راستے بنا سکتا ہے، سلیمان ابن داؤد کی انگوٹھی کئی طرح کی مخلوقات پر حکومت کر سکتی ہے، تو پھر شبیہ ذوالجناح جو کہ شبیہ مرتجز سرکار سواری حسین ابن علی علیہ السلام ہے، وہ کیوں کر لوگوں کی مشکلات ٹال نہیں سکتی، حاجات روا کر نہیں سکتی؟ سرکار مرتجز کا ایک زندہ جاوید معجزہ تو
تمہارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خود ہیں، اور وہ جناح بنے ہی ذوالجناح سے تھے، اس سے قبل وہ ذوالجناح نہ تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے، تاریخ جناح یہ بتاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدہ، جن کی اولاد پیدا ہونے کے بعد بچتی نہیں تھی اور مر جاتی تھی، جب کئی بیٹے بیٹیاں اسی طرح ہو گئے تو اس عورت نے اپنی نکرانی کے کہنے پر ذوالجناح سرکار کے آگے منت مانی۔ اللہ نے اسی شبیہ ذوالجناح شبیہ مرتجز کے صدقے اسے ایک بیٹا عطا کیا جو زندہ رہا اور بچ گیا۔ اس بی بی نے نہ صرف منت ادا کی بلکہ اسی ذوالجناح کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام پونجا جناح رکھا، پونجا جناح رکھا، یعنی قدم ہائے مبارک ذوالجناح کے صدقے عطا ہونے والا اور بچ جانے والا فرزند۔ اللہ